اللہ اپنے زبردست احسان اور عظیم الشان نعمت کو بیان فرما رہا ہے جو اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام کی ہے، یعنی آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں کہیں سے بھی کسی وقت باطل کی آمیزش ناممکن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 86 تا 89 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات ان آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ آیت نمبر 86 کا ترجمہ ہے، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ اور آیت نمبر 87 کا ترجمہ ہے، یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ گزشتہ آیات میں قرآن کے بارے میں گفتگو تھی، ان دو آیتوں میں اس سلسلے کی بات کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے ہم اگر چاہیں تو جو کچھ تمہیں وحی کی صورت میں دیا گیا ہے وہ تم سے لے لیں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ایسا ہو جائے تو پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، ہم ہی نے تمہیں یہ علوم بخشے ہیں تاکہ تم لوگوں کا ہادی اور رہبر بنو، اور ہم ہی اگر مصلحت سمجھیں تو یہ تم سے واپس لے لیں، اور اس میں کسی شخص کو کوئی دخل اور تصرف نہیں ہے۔ گزشتہ آیات سے ان آیات کے ربط کے سلسلے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اس کے علاوہ یہ احتمال بھی ہے کہ گزشتہ بحث کے آخری جملے میں ہے تم لوگوں کو صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں ہے کہ اللہ نے علم کا جو حصہ پیغمبر کو دیا ہے اگر چاہے تو وہ بھی واپس لے سکتا ہے، لہٰذا تمہاری ہر چیز یہاں تک کہ تمہارا علم اور آگاہی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد والی آیت استثناء کی صورت میں آئی ہے، اس میں فرمایا گیا ہے اگر یہ علم تم سے واپس نہیں لیتے تو یہ تیرے رب کی رحمت ہے، الا رحمتا من ربک، خود تمہاری ہدایت اور نجات کے لیے بھی رحمت ہے، اور عالم بشریت کی ہدایت اور نجات کے لیے بھی یہ رحمت ہے۔ وہ اللہ کہ جس نے عام اور خاص رحمت کے تقاضے کے مطابق انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں لباس ہستی عطا کیا، کیا وہ لباس کہ جو تکامل اور ارتقاء کے لیے بہترین ہے، اسی اللہ نے زندگی طے کرنے کے لیے اپنی رحمت کے تقاضے پر ان کو نہیں دیا۔ آگاہ، معصوم، انتھک، ہمدرد، مہربان اور بااستقامت رہبران کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے۔ یہی رحمت ہے کہ جس کا تقاضا ہے کہ روئے زمین کبھی اللہ کی حجت سے خالی نہ رہے۔ آیت کے آخر میں تاکید کے طور پر یا گزشتہ بات کی دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے تمہارے رب کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، تم پر اللہ کا انتہائی فضل ہوا، اس نے علم کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے، تمہیں انسانی ہدایت کے اسرار سے آگاہ کیا اور تمہیں خطاؤں سے محفوظ رکھا تاکہ تم اختتام جہاں تک لوگوں کے اسوہ اور نمونہ بن سکو۔ اور دونوں آیتوں کا مفہوم اس طرح ہوگا اگر ہم چاہیں تو تمہیں بھیجی ہوئی وحی واپس لے لیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ رحمت الہی تمہارے اور لوگوں کے شامل حال ہے۔ واضح رہے کہ آیت نمبر 86 اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اللہ عملی طور پر کسی دن یہ رحمت اپنے پیغمبر سے واپس لے لے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کے پاس بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے، اس کا علم اور آسمانی وحی سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کی مشیت سے وابستہ ہیں۔ آیت نمبر 88 کا ترجمہ ہے، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن
سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی یہ چیلنج اس سے پہلے قرآن مجید میں 3 مقامات پر گزر چکا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24، سورہ یونس آیت نمبر 38 اور سورہ ہود آیت نمبر 13۔ ان سب مقامات پر یہ بات کفار کے اس الزام کے جواب میں ارشاد ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ قرآن تصنیف کر لیا ہے اور خام خواہ وہ اسے اللہ کا کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ مزید برآں سورہ یونس آیت نمبر 16 میں اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا کہ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یعنی ان سے کہو کہ اگر اللہ نے یہ نہ چاہا ہوتا کہ میں قرآن تمہیں سناؤں تو میں ہرگز نہ سنا سکتا تھا، بلکہ اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ان آیات میں قرآن کے کلام الہی ہونے پر جو استدلال کیا گیا ہے وہ دراصل 3 دلیلوں سے مرکب ہے۔ ایک یہ کہ یہ قرآن اپنی زبان، اسلوب بیان، طرز استدلال، مضامین، مباحث، تعلیمات اور اخبار غیب کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے جس کی نظیر لانا انسانی قدرت سے باہر ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسے ایک انسان نے تصنیف کیا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسان مل کر بھی اس شان کی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے، بلکہ اگر وہ جنہیں مشرکین نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اور جن کی معبودیت پر یہ کتاب علانیہ ضرب لگا رہی ہے، منکرین قرآن کی مدد پر اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی ان کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ قرآن کے پائے کی کتاب تصنیف کر کے اس چیلنج کو رد کر سکیں۔ تیسرے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سنا کر کہیں غائب نہیں ہو جاتے، بلکہ تمہارے درمیان ہی رہتے سہتے ہیں۔ تم ان کی زبان سے قرآن بھی سنتے ہو اور دوسری گفتگویں بھی۔ قرآن کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام میں زبان اور اسلوب کا اتنا نمایاں فرق ہے کہ کسی ایک انسان کے 2 اس قدر مختلف اسٹائل کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ فرق صرف اسی زمانے میں واضح نہیں تھا، بلکہ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک کے لوگوں میں رہتے سہتے تھے، بلکہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں آپ کے سینکڑوں اقوال اور خطبے موجود ہیں۔ آپ کی زبان اسلوب قرآن کی زبان اور اسلوب سے اس قدر مختلف ہے کہ زبان و ادب کا کوئی بھی جاننے والا یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہو سکتے ہیں۔ آیت 89 کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ یعنی ہم نے اس پاک کتاب میں ہر قسم کی دلیلیں بیان فرما کر حق کو واضح کر دیا ہے اور ہر بات کو شرح و بسط سے بیان فرما دیا ہے۔ باوجود اس کے بھی اکثر لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ کی ناشکری میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔